کائنات مشین نہیں۔ موجودہ زمانے میں مشینی انسان بنائے گئے ہیں جن کو عام طور پر روبوٹ کہا جاتا ہے۔ روبوٹ بظاہر بالکل آدمی کی شکل کا ہوتا ہے، وہ چلتا ہے، بولتا ہے اور کام کرتا ہے، مگر حقیقتاً وہ ایک مشین ہوتا ہے، نہ کہ کوئی شعور۔ وہ اسی طرح میکانیکی انداز میں عمل کرتا ہے جیسے انسان کی بنائی ہوئی دوسری تمام مشینیں۔ لندن کے ایک دفتر میں ایک روبوٹ رکھا گیا تاکہ وہ آفس بوائے کے طور پر کام کر سکے۔ یہ روبوٹ جب تیار ہو کر دفتر میں آیا تو دفتر کی خاتون سیکریٹری مس جینی سیف نے اس کو آزمائشی حرکت دینا چاہا۔ وہ روبوٹ کی بیٹری جانچ رہی تھی کہ روبوٹ حرکت میں آ گیا۔ وہ سیکریٹری کے پیچھے چلنے لگا۔ اب یہ صورت ہوئی کہ خاتون سیکریٹری آگے آگے بھاگ رہی ہیں اور آہنی مشین ان کو پیچھے سے دوڑا رہی ہے۔ روبوٹ اس طرح چل رہا تھا گویا اس نے کنٹرول قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس بھاگ دوڑ میں ایک نیا ٹائپ رائٹر ٹکرا کر زمین پر گر پڑا اور ٹوٹ گیا۔ بالآخر بڑی مشکل سے روبوٹ کو قابو میں لایا گیا۔ ہندوستان ٹائمز 30 جون 1981۔ موجودہ زمانے میں جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ان کا کہنا ہے کہ کائنات اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ بہت بڑی مشین ہے۔ وہ بس اسی طرح چل رہی ہے جس طرح کوئی روبوٹ میکانیکی طور پر چلتا ہے، مگر کائنات کا کھرب ہا کھرب سال سے انتہائی منظم طور پر یکساں حالت میں چلنا اس مفروضے کی تردید کر رہا ہے۔ اگر کائنات محض ایک میکانیکی مشین ہوتی جیسے روبوٹ تو یقیناً اس میں بار بار اسی قسم کے ٹکراؤ ہوتے جیسا کہ لندن کے آفس میں مذکورہ بالا واقعے کی صورت میں ہوا۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، اور سورج اپنے ایک معین مدار پر گردش کرتا ہے۔ یہ زبردست عظیم ہستی کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں ٹھہرا دی ہیں، یہاں تک کہ وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہے۔ ہر ایک اپنے خاص دائرے میں گردش کر رہا ہے۔ سورہ یاسین آیات 38-40۔ قرآن کا یہ بیان موجودہ زمانے میں ایک ثابت شدہ انسانی مشاہدہ بن چکا ہے، اور یہی واقعہ اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ یہاں ایک باشعور ہستی ہے جو کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اس کے بغیر کائنات کے اندر یہ تنظیم اور یہ باقاعدگی اتنی کامل صورت میں ممکن نہ ہوتی۔